عمر المختار، ریگستان کا شیر جس کو لائن آف دی ڈیزرٹ بھی بولا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی آخری سانس تک اطالوی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور 20 سال تک اطالویوں کی بڑی فوج کے آگے اپنا سر نہ جھکایا۔ لیبیا نے 20 سال تک اطالوی طاقتوں کا مقابلہ کیا، لیکن آخرکار لیبیا اطالویوں کے قبضے میں آ ہی گیا۔ لیکن عمر المختار کون تھے اور ان کو لائن آف دی ڈیزرٹ کیوں کہا جاتا ہے، اور کیوں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بہت سے ملکوں میں ان کے نام پر مساجد اور یونیورسٹیز تعمیر کروائی گئی؟ عمر المختار سن 1858 میں ٹوبروک کے قریب زنزور کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق منیفا قبیلے سے تھا اور عمر المختار لیبیا کے لیے ایک خدا کے تحفے کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ عثمانی سلطنت کے کنٹرول کے تحت سیرینیکا کے علاقے میں اس نوجوان عمر المختار نے اپنے والد کو اپنی جوانی میں کھو دیا اور پھر اپنی جوانی غربت میں گزار دی، لیکن پھر اسے ایک عظیم شیخ نے اپنا لیا جن کی حسین گریانی کے بھتیجے شریف الگیرانی کے ساتھ دوستی تھی۔ اس کے چچا سیرینیکا میں ایک سیاسی مذہبی رہنما تھے۔ عمر المختار نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک مقامی مسجد میں حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے جاگبک میں سنوسی یونیورسٹی میں 8 سال تک تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد عمر المختار سنوسی شہر میں ہی قرآن کے ایک مشہور ماہر اور امام بن گئے، اور اس کے بعد ان کا سنوسی شہر میں ایک تبلیغی کام کرنے والی برادری میں شمار ہونے لگا۔ انہیں اپنے معاشرے کے معاشرتی ڈھانچے سے بھی بخوبی آگاہی حاصل ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے لیے منتخب کیا جاتا تھا۔ عمر المختار جب جاگبک میں تھے تو انہوں نے سنیسد موومنٹ کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کر لیے تھے۔ 1895 میں المہدی سنوسی نے عمر المختار کے ساتھ جنوب میں کفرا کا سفر کیا اور پھر اس کے بعد چاڈ کے جنوب کا سفر کیا، جہاں انہیں زویت عین کلب کا شیخ مقرر کیا گیا تھا۔ جب فرانسیسی آبادکاری کے لیے 1899 میں آگے بڑھ رہے تھے تو اس حملے کا دفاع کرنے کے لیے انہیں دوسرے سنوسیوں کے درمیان بھیجا گیا، کیونکہ سنوسی وسطی اور مغربی افریقہ میں فرانسیسی سرگرمیوں کو خطرناک سمجھتے تھے۔ 1902 میں المہدی کی وفات کے بعد عمر المختار کو واپس بلا لیا گیا اور پھر نئے سنوسی رہنما احمد شریف نے انہیں شمالی سرینیکا میں زوایت لا قصر کا شیخ مقرر کر دیا۔ عمر المختار کا کیسے ایک لیڈر کے طور پہ ظہور ہوا، اس کے لیے تاریخی پس منظر جاننا ضروری ہے۔ دوستو، لیبیا نارتھ افریقہ میں مغرب ریجن میں آتا ہے، اور اس مغرب ریجن میں الجیریا، لیبیا، ٹونیشیا، موروکو، ماریٹینیا یہ سب ممالک شامل ہیں، اور اس مغرب ریجن میں کولونیل رول تھا۔ مطلب یہ ہے کہ افریقہ قدرتی وسائل سے مالا مال تھا، اور اسی لیے بہت ساری یورپین کنٹریز نے یہاں کا رخ کر لیا، اور پھر 19ویں صدی میں تقریباً سارا افریقہ کولونیل کر دیا گیا۔ مطلب مختلف یورپین کنٹریز نے مختلف افریقن ممالک کو آپس میں بانٹ لیا۔ کچھ علاقے اسپین کے پاس تھے، کچھ بیلجیم، کچھ برٹشرز کے پاس اور کچھ فرانس کے پاس، اور خاص طور پر فرانس اور برٹشرز نے بہت علاقوں پر قبضہ کیے رکھا تھا۔ اور اگر ہم برٹشرز کی بات کریں تو 1882 میں انہوں نے ایجپٹ پر قبضہ کر لیا، اور جبکہ فرانس نے الجیریا اور چاڈ کو اپنے قبضے میں لیے رکھا تھا۔ اور نہ صرف یہ یورپی ممالک نے ان علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، بلکہ افریقی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور پورے کے پورے قبائل کو لقمہ اجل بنا دیا جاتا رہا۔ اور یہاں تک کہ لیبیا پر جب اٹلی 1911 میں قابض ہوا تو لیبیا میں انہوں نے آبادکاری شروع کر دی۔ ان کی ثقافت کو ختم کرنے کے لیے اٹلی سے لوگوں کو یہاں آباد کرنا شروع کر دیا۔ اصل میں اٹلی ان چند یورپی ممالک میں شامل تھا جو افریقی ممالک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور اٹلی کا 1878 سے یہ خواب تھا، اور ان کی بھی یہی کوشش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ افریقی ممالک میں قبضہ حاصل کر سکیں۔ لیکن فرانس اور برٹشرز کے آگے مایوسی کا سامنا کر رہے تھے۔ لیکن جب فرانس اور برٹشرز کا یوں ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اثر و رسوخ دیکھ کر اٹلی نے 1911 میں لیبیا پر قبضہ شروع کر دیا۔ دوستو، یہ لیبیا کا علاقہ پہلے عثمانی سلطنت کے قبضے میں تھا، لیکن 1911 میں اطالویوں اور ترکوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو اٹالین ٹرکش وار بولا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اٹلی جیت گیا اور ٹرائپولیانا اور سیرینیکا کے ریجن پر قابض ہو گیا۔ اٹلی کے ٹرائپولیانا ریجن پر قبضے کے بعد اوٹومنز وہاں سے چلے گئے، لیکن لیبین ٹرائب کو اٹلی کا یہ قبضہ نامنظور تھا، اور پھر اسی ٹرائب سے اٹلی کے خلاف ایک لیڈر ابھرا، عمر المختار، جسے لائن آف دی ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ برٹشرز اور فرانسیسی مختلف افریقی ممالک پر قبضہ کر رہے تھے، تو اس کے نتیجے میں سنوسی موومنٹ کا آغاز ہو گیا،
اور اسی وجہ سے عمر المختار بطور لیڈر سامنے آیا۔ انہوں نے فرانسیسی اور برٹشرز کے قبضے کے خلاف بہت کاوشیں کی، لیکن اکتوبر 1911 میں اٹلی ترک جنگ کے دوران ایڈمرل لوئیگی فراویلی لیبیا کے ساحلوں تک پہنچ گیا۔ ایڈمرل نے مطالبہ کیا کہ ترک انتظامیہ اپنا علاقہ اطالویوں کے حوالے کر دیں، نہیں تو ٹریپولی اور بنغازی شہر کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترکوں نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے دیہی علاقوں کا رخ اختیار کر لیا، اور پھر اطالویوں نے 3 دن تک شہروں پر بمباری کی اور ان شہروں پر قبضہ کر لیا، یعنی کہ پورے ٹریپولیانا ریجن پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں اطالوی قوتوں اور لیبیا کی مسلح حزب اختلاف کے مابین لڑائیوں کے سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ پیشے سے عمر المختار قرآن کا استاد تھا، لیکن یہ صحرا کی جنگ کی حکمت عملی اور تدبیروں میں بھی مہارت رکھتا تھا، اور تو اور یہ مقامی جغرافیہ کو بخوبی جانتا تھا، اور اسی علم نے عمر المختار کو اطالویوں کے خلاف بہت فائدہ دیا جو صحرا کی جنگ سے غیر منظم تھے۔ مختار نے اپنے چھوٹے انتہائی چوکس گروپوں کی بار بار اطالویوں کے خلاف کامیاب حملوں میں رہنمائی کی۔ مختار کے جوانوں نے اطالویوں چوکیوں پر مہارت سے حملہ کیا اور وسعت اور مواصلات کی لائنیں کاٹ دیں، اور اطالوی رائل آرمی مختار کے گوریلا ہتھ کنڈوں سے حیران اور شرمندہ تعبیر ہو گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں سن 1924 میں پہاڑی علاقے جبل اختر، جسے گرین ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے، اٹلی کے گورنر ارنیسٹو بمبیلی نے ایک ازداد گوریلا فورس تشکیل دی، جس نے اپریل 1925 میں عمر المختار کی گوریلا فورس کو شدید دھچکا دیا۔ اس کے بعد مختار نے جلدی سے اپنی تدبیروں میں رد و بدل کیا اور مصر سے مسلسل مدد لینے میں کامیاب رہا۔ فروری 1926 سے گیا ربوک پر قبضے اور اطالوی گورنر اٹیلیو ٹیروزی کی سخت حکمرانی کے باوجود مختار نے فروری 1926 میں راہیبا میں اطالوی فوجوں کو حیرت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ جنرل تروزی مختار کی غیر معمولی استقامت اور ارادے کی طاقت جیسی خصوصیات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مختار سے ہر محاذ پر ناکامی کے بعد اطالویوں نے مزید فوج میں اضافہ شروع کر دیا اور اٹلی سے مزید فوجی دستے بلوا لیے گئے، اور تو اور اپنے ہتھیاروں میں بھی اضافہ کیا، اور انہوں نے ارادہ بنا لیا کہ اب پورے لیبیا پر قبضہ کرنا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ 1923 تک عمر المختار نے اطالویوں کے خلاف بہت کامیابیاں سمیٹی، اور اسی وجہ سے اطالویوں کی بڑھتی فوج کو مد نظر رکھتے ہوئے عمر المختار نے اکتوبر 1929 کے اختتام پر اطالویوں سے سمجھوتے کی مذمت کی اور لیبیا کی افواج کے مابین اتحاد کا آغاز کیا۔ لیکن مارچ 1930 سے اٹلی کے فوجی کمانڈر جنرل رڈولفو گریزیانی کے ساتھ محاذ آرائی کا آغاز ہوا، اور پھر جون میں مختار کی افواج کے ناکام ہونے کے بعد میسولینی، جو اس وقت اٹلی کا سربراہ تھا، اس نے لیبیا مجاہدین کو توڑنے کے منصوبے کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں لیبیا کی مصری سرحد بند کر دی گئی، جس سے یہ ہوا کہ جنگجوؤں کی کسی بھی قسم کی غیر ملکی مدد کی روک تھام ہو گئی۔ اس منصوبے کے نتیجے میں باغی امداد سے محروم ہو گئے، اور اطالوی فورسز نے مقامی مخبروں اور ساتھیوں کی مدد سے ان کا پیچھا کیا اور انہیں پکڑ لیا۔ لیکن مختار نے ان بڑھتی مشکلات اور خطرات کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھی، لیکن 11 ستمبر 1931 کو سلونٹا کے قریب عمر المختار کو پکڑ لیا گیا، اور اس کے بعد اٹلی لیبیا پر قابض ہو گیا، اور میسولینی کے حکم پر لیبیا میں ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی گئی، اور 1945 تک اٹلی یہاں قابض رہا۔ عمر المختار کی تقریباً 20 برس کی جدوجہد 11 ستمبر 1931 کو اختتام کو پہنچی، جب وہ سلونٹا کے قریب جنگ میں زخمی ہوا تھا اور پھر اسے اطالوی فوج نے پکڑ لیا۔ 16 ستمبر 1931 کو اطالوی عدالت کے حکم پر اور اطالوی امید کے ساتھ کہ مختار کے ساتھ ہی سنوسی موومنٹ بھی دم توڑ جائے گی، عمر المختار کو پھانسی دے دی گئی۔ عمر المختار نے 20 برس تک اطالوی طاقتوں کا مقابلہ کیا، اور ان کی زبان پر ایک جملہ ہر وقت ہوتا تھا: ہم ایسی قوم ہیں جو ہتھیار ڈالنا نہیں جانتے، ہم جیت جاتے ہیں یا ہم مر جاتے ہیں۔ اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لیبیا میں 1961 میں عمر المختار یونیورسٹی بنائی گئی۔ 1971 کے بعد عمر المختار کا چہرہ لیبیا کے دستنار پر نمودار ہونا شروع کیا گیا، اور ان کی زندگی کے آخری سالوں پر مبنی ایک فلم بھی بنائی گئی جس کا نام لائن آف دی ڈیزرٹ ہے۔ اور تو اور امریکہ فلوریڈا شہر میں عمر المختار کے نام سے مسجد کا نام رکھا گیا، اور اس 20 برس کے عرصے میں اطالوی جنرل عمر المختار کی استقامت اور ارادے کی طاقت جیسی خصوصیات کو تسلیم کرتے تھے۔